یقیناً کچھ لوگوں کو اختلاف ہوگا ان کی باتوں سے اور ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں سب آزاد ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے طریقہ کہ ہم سب مل کے رہیں اور مل جل کے اگر ایک پیج پہ رہ کے ہم لوگ کام کریں تو ہمارا ملک جو ہے وہ بہت جلد ترقی کرے گا. میں نصرت سحر عباسی صاحبہ سے ایک بڑا اہم سوال کروں گی جب وہ واپس آ جائیں گی. تو ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی اس وقت بہت کچھ کہہ دیا اور باقی لوگوں کو بھی، لیکن ایسا اپوزیشن آپ کیا سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں کی کیا ورکنگ رہی؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا اسٹیپ تھا؟ جی صدف، بہت اچھا سوال، اور میں نے آپ کے سوالات پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے ورک کیا ہے، کام کر کے آپ نے یہ سارے سوالات تیار کیے ہیں. ایز اے اپوزیشن اگر 12 سالوں میں ہمارا کردار آپ اٹھا کر دیکھیں. اب سنیں، پہلے شروع میں جب قائم علی شاہ صاحب تھے تو اس وقت بجٹ بکس میں ہوتا تھا ایم پی ایس پرائرٹی پروگرام، جس کے تحت کچھ ہمیں فنڈز مل جاتے تھے اپوزیشن کو، ٹھیک ہے، وہ ملے کچھ 1 سال ملے یا 2 سال ملے. اس میں ہم نے اپنے اپنے حلقوں میں کسی نے سڑکیں دی، کسی نے گیس دے دی، جو ہم سے جتنا ہمیں اماؤنٹ ملا تھا اپنے کیا. اب یہ تو ہم کر سکے جو شروع کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد جب مراد علی شاہ صاحب آئے، نہیں انہی کے دور، قائم علی شاہ صاحب کے ہی دور میں انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ بجٹ بک سے یہ نکال دیں، کیونکہ ہمیں اپوزیشن کو بھی دینا پڑ رہا ہے فنڈ، اور اپوزیشن جب اپنے حلقوں میں کام کراتی ہے تو پھر یہ اپنے ووٹر ان سے خوش ہوتے ہیں، تو پھر آگے ہمارے لیے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے بجٹ سے وہ چیز ختم کر دی اور اپنا سی ایم کی اس پر رکھ دیا گیا کہ سی ایم جو ہے وہ اپنے ڈسکریمنیشن پاور یوز کر کے وہ جس کو چاہے فنڈ دے. تو لازم ہے جب جس کو جائے فنڈ دے گا تو وہ اپنے ایم پی ایس کو دے گا، ہمیں تو نہیں دے گا. وہ چیز ہمارے ہاتھ کٹے ہوئے، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے اپنے حلقوں میں اپنے لوگوں کے لیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں اور کیا ہے، پاور تو جس کے پاس ہوگی وہی اپنا وہ کر سکتا ہے. 12 سالوں میں پاور ان کے پاس ہے جو کہ وہ صحیح استعمال نہیں کر پائے. 12 سالوں میں خربوں کا بجٹ، ہزار ارب اگر اٹھا کر دیکھ لیں ترقیاتی بجٹ، تو ترقیاتی آپ کو نظر تو ہر پارٹی میں ہو رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نواز شریف کی پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، تبدیلی تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہر پاکستانی اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرے گا، جب تک وہ محب وطن نہیں بنے گا. کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ نہیں کسی کو بھی پورے ملک کو چینج نہیں کر سکتی، کرپشن ختم نہیں ہو سکتا. جی کتنی پیاری بات کہی آپ نے کہ یہی تو ہے کہ ان کو ایوانوں میں پہنچاتے کون ہیں؟ ہم عوام. کراچی کی عوام، اگر کراچی کی عوام کتنے سالوں سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتی رہی. پہلے جماعت اسلامی کا اسٹیک ہو گیا، پھر ایم کیو ایم ہو گیا، پھر پیپلز پارٹی کی کئی جگہوں پر ہے، اب پی ٹی آئی کو دے دیا. میں ایک مثال دے رہی ہوں. تو کیا جنہوں نے ووٹ دے کر جن کو پہنچایا ان کو اس وقت ڈھونڈے نا کہاں ہے؟ کوئی وہ امریکہ میں پوری اسٹیٹ کا مالک بنا ہوا ہے، کوئی دبئی میں. تو قصور سب سے بڑی بات ہے کہ عوام کا ہے. عوام بار بار انہی کو ووٹ کیوں دیتی ہے جو آپ کے حلقے میں آتے نہیں؟ آپ کے حلقے کے اسکولوں میں گدھے بندھے ہیں، آپ کے اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ہیں، نرسز نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں. آپ کے بچے پہلے 5 سال بھی ایسے ہی تھے، آج بھی آپ کے بچوں کی حالت یہی ہے کہ آپ کے بچوں کی زندگیوں میں، آپ کے علاقے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا حلیے میں. تو آپ دوبارہ اسی کو ووٹ دیتی ہیں. میری اسمبلی، سندھ اسمبلی میں ایک ایم پی اے 15 بار اگر جیت کر آئے گا، پھر وہ بوڑھا ہو گیا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، تو میں نے اس کو بھیجا ہے، اس کے علاقے کے ان لوگوں نے بھیجا ہے نا. جس کے نواسا بھی اگر اسمبلی میں ہے یا اس کا پوتا بھی اسمبلی میں ہے، لیکن اس ووٹر کا پوتا، اس کا نواسا آج بھی اس کے پیروں میں جوتی نہیں ہے، آج بھی اسکول میں اس کے چھت نہیں ہے. تو قصور کس کا ہوا؟ عوام کیوں نہیں جاگتی ہے؟ یہ عوام خود ذمہ دار ہے، یہ عوام ذمہ دار ہے. کراچی کی عوام خود ذمہ دار ہے. آج یتیمی کا ان پر لگ رہا ہے کلم کہ یتیم ہے کراچی کے عوام. تو ہاں یتیم ہو، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو بار بار کیوں ووٹ دے کر بھیجتے ہو؟ بالکل بالکل، بہترین بات اور بہت اچھی باتیں رہی. نصرت عباسی صاحبہ، آپ سے جاتے جاتے ہم آپ سے پوچھیں گے سیوز ٹی وی کے ناظرین کے لیے یا سیوز ٹی وی کو آپ کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ سیوز ٹی وی بھی ایک خاتون چلا رہی ہے، آپ کی کیا سپورٹ ہوگی؟ ارے بھائی، اول تو اس سیوز جو آپ کا یہ چینل ہے، اس میں ایک خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا، اور اس ٹائم پر اس وقت 3 چینلز کی کال آ رہی ہیں.
میں نے ان کو ریفیوز کیا اور میں نے اس خاتون کو میں نے اوکے کیا کیونکہ میں خواتین کو آگے لانے کی حق میں ہوں, خواتین کو انکریج کرنا ہے. ہم خواتین ہی ایک دوسرے کو اگر انکریج نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے, تو وہ مائنڈ سیٹ مرد کا جو چاہتا ہی نہیں کہ ہم خواتین کسی صورت آگے بڑھیں, وہ تو بڑا خوش ہوگا. تو یہ اس لیے آج آپ کو صدف اور آپ کے اس چینل کو میں نے کہا کہ میں اتنی تھکی ہوئی ہوں کیونکہ 2 بجے کی ہم گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. 2 بجے کے بعد ہم جب وہاں نکلے تو تقریباً آپ کو پتا ہے جو ٹائم تھا, ہم 8 بجے کے قریب نکلے. تو میں تھکی بھی ہوئی ہوں, لیکن میں آپ آتے ساتھ کیمرے میں آپ کے سامنے بیٹھی صرف اس وجہ سے کہ میرے سامنے میری ایک خاتون بیٹھی ہیں اور ان کے اس چینل کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے, ان کی ویورشپ اور بڑھائے. اور جو سوالات آپ نے ماشاءاللہ ریسرچ کر کے کیے وہ ایسے نہیں تھے کہ میری تعریف ہوتی, میرے اس پر آپ کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ آپ پہ, اور وہ خوشامد ٹائپ ہوتے ہیں جو اکثر ہوتا ہے. آپ نے باقاعدہ کرٹیسائز کیا ہے مجھے اور میری اپوزیشن کے حوالے سے, اور آپ نے وہ سوال اٹھائے جو جینین سوال ہونے بھی چاہیے, اور مجھے جواب دینے میں بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. اور بہت اچھے جواب دیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئیں اور اپنا نظریہ جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں. جیسے آج نصرت عباسی صاحب نے بڑے چپتے ہوئے ہمارے سوالات تھے, لیکن ان کا بڑا پازیٹیو انہوں نے جواب دیا, اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے عوام جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوگی, ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو برا کہتے ہیں, لیکن جب تک ہماری عوام میں اویئرنیس نہیں آئے گی, ہماری عوام پاورفل نہیں ہوگی, تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے چینل پر آئیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا میڈم. اللہ حافظ.